اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ تقریباً 9 جون کی ایک گرم صبح تھی جب مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز کے لیے صفیں باندھی جا رہی تھیں۔ اپنے رسول، اپنے محبوب کے اشارہ ابرو پر جان، مال اور اولاد نچھاور کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فجر کی نماز کی تیاری کر چکے تھے، اور یہ ان کی 16ویں نماز تھی جس میں انہوں نے اپنے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور یہ ابو بکر صدیق کی امامت میں یہ 17ویں نماز جو تھی وہ ادا کی جا رہی تھی۔ تمام چہرے متفکر تھے۔ سید العالمین 3 دنوں سے مسجد میں تشریف نہیں لا رہے تھے کہ یک دم جو ہی ابو بکر صدیق مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ سرکا اور اس میں سے وہ چہرہ آفتاب عالم نمودار ہوا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لکڑی کے اوپر ٹیک لگائے حجرہ مبارک کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے محبوب کو دیکھا تو قریب تھا کہ وہ صفیں توڑ دیتے، لیکن بیت رسول دست رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوا اور انہیں اشارہ کیا گیا کہ نماز کو جاری رکھو۔ متفکر چہروں پر تھوڑی سی رونق آئی، انہیں اپنے محبوب کی صحت مندی کا احساس ہوا۔ حجرہ اقدس کا پردہ گرا، صحابہ فجر کی نماز پڑھ کے منتشر ہو گئے اور اپنے اپنے کام کاج پہ چلے گئے۔ سورج ابھی نصف النہار پہ نہیں پہنچا تھا کہ اسی حجرہ مبارک سے زوجہ رسول ام المومنین بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ کی چیخ بلند ہوئی کہ رسول اللہ انتقال کر گئے۔ آفتاب رسالت ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ وہ سلسلہ نبوت جو آدم کی پیدائش کے ساتھ انسان کی رہنمائی کے لیے جاری کیا گیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جا کر منتہج ہوا، اور پھر اس کا دروازہ نسل آدم پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو باقی ماندہ انسانیت کا منشور قرار دے دیا گیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اور ان کی زندگی کو باقی انسانیت کے لیے مشعل راہ ٹھہرا کر اس آفتاب رسالت کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ خبر، یہ چیخ جب صفہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے کانوں میں پڑی تو ایک کہرام مچا۔ مدینہ کی گلیوں سے آہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ جوک در جوک مسجد نبی کی طرف چلے۔ کسی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی نے کہا یہ ہو گیا۔ دوستو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن پورا کر کے جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ اپنی امت کے لیے کوئی طریقہ حکومت چھوڑ کر نہیں گئے؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
قیامت تک قائم رہنی ہے، قرآن آخری انسان تک کے لیے زندگی کا منشور ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کی حکومت کے بارے میں کوئی تعلیم نہ دی ہو؟ اس گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ قرآن کا مزاج تھوڑا سا سمجھ لیں، اور رسول کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس ذات باری کا کلام جو تنہا اس کائنات کی خالق، مالک اور قابض ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس کے علاوہ اتھارٹی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اتھارٹی ہمیشہ مختصر الفاظ میں بولتی ہے، اتھارٹی ہمیشہ قانون دیتی ہے، اور قانون کی تشریح اس کے شارع کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شارع قرآن تھے، اور دوسری طرف ان کی پوری زندگی پابند تھی کہ ایک لفظ بھی قرآن کے خلاف ادا نہ کر سکتے تھے، نہ انہوں نے کیا۔ اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہ کیا محمد رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کوئی طریقہ حکومت اپنی تعلیمات میں، اپنے قرآن میں یا اپنی سیرت میں، اپنی زندگی میں چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کی طرف جانا پڑے گا، اور قرآن کی طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس معاشرے میں، اس لنگوسٹک پیٹرن میں حکومت کو کیا کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ ساری خرابی اس وقت پیدا ہوئی ہے جب عربی کو سمجھا نہیں گیا اور من پسند ٹرانسلیشنز کی گئی ہیں فرقہ واریت کے تحت۔ اس معاشرے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حکومت جو کا لفظ یوز کرتے تھے، جس کو آج ہم حکومت کہتے ہیں، تو وہ کون سا لفظ تھا جس کو وہ ادا کرتے تھے، اور وہ کیا چیز تھی جس کو حکومت کہا جاتا تھا؟ اس کے لیے قرآن کھولنے سے پہلے میں آپ کی توجہ دو احادیث کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں جو اسی ٹاپک سے متعلقہ ہے، اور ان میں حکومت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، 4200 کچھ پہ آتی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جس میں سیدنا ابو بکر صدیق کو، لمبی حدیث ہے لیکن میں وہ ریلیونٹ پورشن پڑھ دیتا ہوں، کہ جس میں سیدنا ابو بکر صدیق کو مولا علی علیہ السلام نے اپنے گھر بلایا جبکہ وہ بیعت نہیں کر رہے تھے ابو بکر صدیق کی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق جب وہاں گئے، بیٹھے، تشریف رکھی، تو مولا علی نے سلسلہ کلام جاری کیا اور کہا کہ ابو بکر، ہم تمہاری فضیلت سے انکار نہیں کرتے، ہم اس کے بھی انکاری نہیں ہیں جو مہربانیاں، جو عطا تمہیں اللہ نے کی ہے، اور نہ ہی ہم اس مرتبے میں تمہاری ریس کرتے ہیں، اپنے آپ کو تمہارے برابر پاتے ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس امر میں زیادتی ہوئی ہے۔ استبداد کا لفظ یوز کیا مولا علی نے، جس کا مطلب ہے کہ ظلم، جبر، زیادتی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اس امر میں زیادتی ہوئی ہے۔
اس امر میں، یعنی امر کا مطلب ہے حکومت کے معاملے میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہونے کی نسبت سے اس امر کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہ مولا علی کے الفاظ تھے، یعنی حکومت کے لیے جو لفظ یوز ہوا وہ امر تھا۔ آپ بخاری کنسلٹ کر لیجئے گا، استبداد کا لفظ بھی وہاں یوز ہوا اور امر کا لفظ بھی یوز ہوا، اور نصیباً کا لفظ یعنی اپنا مقدر، اپنا نصیب سمجھتے تھے رسول اللہ کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے۔ یہاں مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ رسول اللہ تو مجھے خلیفہ نامینیٹ کر چکے تھے۔ یہ بات نہ کسی شیعہ کی کتب میں ملتی ہے، نہ کسی سنی کی کتب میں ملتی ہے۔ پورے اسلامک لٹریچر میں یہ بات کہیں نہیں ملتی۔ مولا علی نے اس وقت یہی کہا کہ ہمارے ساتھ امر میں زیادتی ہوئی ہے، حکومت کے معاملے میں زیادتی ہوئی ہے، ہم رسول اللہ کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے اس امر کو، اس حکومت کو اپنا نصیب سمجھتے تھے، اپنا حق سمجھتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے جب گفتگو شروع کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ لکھا ہوا ہے بخاری میں، وہ رونے لگ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ عزیز ہیں، اور میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں کا حق ماروں گا۔ اس کے بعد علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شام کو آپ کی بیعت مسجد میں کروں گا، خفیہ بیعت نہیں کروں گا، علانیہ بیعت کروں گا۔ پھر آگے بخاری میں لکھا ہے کہ ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی، علی بھی موجود تھے۔ ابو بکر ممبر پر چڑھے اور علی کی تعریف بیان کی، شان علی کا لفظ ہے کہ علی کی شان بیان کی، اور ان امور پر روشنی ڈالی جن کی وجہ سے علی نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی، اور پھر یہ کہا کہ رسول اللہ کے قرابت دار مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس کے بعد علی ممبر پر کھڑے ہوئے، انہوں نے ابو بکر کی فضیلت بیان کی، فضل کا ابو بکر کا لفظ ہے، ابو بکر کی فضیلت بیان کی، اور پھر وہاں فرمایا کہ ہمیں ابو بکر کی فضیلت پر کوئی انکار نہیں، لیکن امر کے معاملے میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پھر استبداد کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ امر کے معاملے میں، یعنی حکومت کے معاملے میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہم رسول اللہ کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے اس کو اپنا حق سمجھتے تھے، لیکن اب چونکہ ابو بکر خلیفہ منتخب ہو چکے ہیں تو میں ان کی بیعت کرتا ہوں۔ مولا علی نے ابو بکر کی بیعت کر لی اور معاملات خوش اسلوبی سے آگے چل پڑے۔ اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، تو وہ بھی اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جتنا علی المرتضیٰ کو خلافت کی نامزدگی کے بارے میں جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ابو بکر کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، نہ علی کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا میں آگے چل کے بتاتا ہوں، صرف ایک اور حدیث سن لیجیے کہ جب جنگ صفین لڑی جا چکی اور تحکیم کی 6 ماہ کی مہلت انٹرول آیا درمیان میں، معاویہ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جنگ بندی ہو گئی، تو اس عرصے میں مولا علی تو کوفہ میں مقیم رہے، لیکن معاویہ تحکیم کے فیصلے کے بعد مدینہ تشریف لائے، اور وہاں آ کے انہوں نے معززین مدینہ کا ایک اجلاس طلب کیا،
یہ بھی بخاری میں بھی روایت ہے اور مسلم میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں ہے. میں اس کا نمبر لگا دوں گا, درجے پہ جی لگاؤں گا انشاءاللہ, اور اس میں نمبر لگا دوں گا. معاویہ وہاں تشریف لائے اور انہوں نے معززین مدینہ کا اجلاس مسجد نبوی میں بلایا. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین حفصہ کے گھر میں گیا اور کہا کہ یہ لوگ امر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی امر مین حکومت. امر کے بارے الفاظ ہیں, ایگزیکٹ یہ الفاظ ہیں امر, کہ امر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, حتیٰ کہ میں نے تو امر میں کوئی عمل دخل نہیں دیا. یعنی حکومت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور میں نے حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں دیا. تو سیدہ اماں حفصہ نے فرمایا کہ جلدی سے مسجد نبوی میں جاؤ, کیونکہ کہیں تمہاری غیر موجودگی کو کسی فتنے کا سبب بنا نہ لیا جائے اور کسی سازش کو تصور نہ کر لیا جائے اور جس سے بدامنی پھیل جائے. لہٰذا تم فوری طور پر مسجد نبوی میں جاؤ. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین کے کہنے پر آیا, تو میں جو ہی آ کے بیٹھا تو معاویہ تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا, مجھے دیکھ کر یہ کہا کہ کون ہے جو اپنے آپ کو اس امر کا مجھ سے زیادہ حقدار سمجھتا ہے. یعنی اس حکومت کا مجھ سے زیادہ حقدار سمجھتا ہے. یہاں بھی امر کا لفظ یوز ہوا کہ وہ کون ہے جو اپنے آپ کو اس امر کا مجھ سے زیادہ حقدار سمجھتا ہے. وہ اپنا سر تو اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ اس امر کا حقدار ہوں. تو راوی حدیث ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو پوچھا کہ آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا معاویہ کو. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنی چادر کھولی تھی اس کو جواب دینے کے لیے, اور میں کہنا چاہتا تھا کہ تم سے زیادہ اس امر کا وہ حقدار ہے جس نے تمہیں اور تمہارے باپ کو مار مار کر اسلام میں داخل کیا ہے, یعنی کہ علی. اور لیکن پھر مجھے بدامنی کا خدشہ پیدا ہوا, مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں برداشت کر کے بیٹھ گیا. وہ راوی حدیث جو تابعی تھے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. میں کسی اور ٹاپک پہ جو کچھ اس حدیث میں آ رہا ہے میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ کہاں عبداللہ بن عمر کا والد عمر ابن الخطاب مراد رسول, کہاں معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ, کوئی تقابل نہیں. لیکن بخاری کی روایت کے مطابق معاویہ نے یہ کہا کہ سر اٹھاؤ, عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کر کے کہ سر اٹھاؤ, میں تو تمہارے باپ سے زیادہ اس خلافت, اس امر کا, اس حکومت کا حقدار ہوں. اب یہ میں نے آپ کو 2 احادیث صرف امر کی وضاحت کے لیے سنائی ہیں کہ اس زمانے میں, اس عربک لنگوسٹک میں اور آج بھی امر کا لفظ حکومت کے لیے بولا جاتا ہے. امر کا لفظ بعض اور چیزوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے, حکم کے لیے بھی بولا جاتا ہے, امور کے لیے بھی بولا جاتا ہے, لیکن کچھ پرٹیکولر کنڈیشنز ہیں, مثلا ناؤن ورب کی, اسم فعل کی. تو جہاں کہیں امر کا ورڈ ایز اے ناؤن یوز ہوگا تو وہ اس کا مطلب حکومت ہوگا. تو امر کے ورڈ کو ذہن میں رکھیے کہ حکومت کو اس زمانے کی عربی لنگوسٹک میں امر کہتے تھے, اور صحابہ اپنی گفتگو میں حاضر ہی امر کا ہی بات کرتے ہوتے تھے کہ اس حکومت نے. اب قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت ہے, بڑی چھوٹی سی, اللہ نے چھوٹا سا حکم دیا ہے
کہ امرہم شورا و بینہم، ان کی حکومت کا فیصلہ ان کے درمیان مشورے سے کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ آیت اتری، امر و ہم کا لفظ یوز کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسکلوڈ کیا اس میں سے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کی حکومت کا فیصلہ ان کے مشورے سے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہاں مسلمانوں کے مشورے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن امر و ہم کہا کہ ان کی حکومت کا فیصلہ، آپ کی امت کی حکومت کا فیصلہ شورا و بینہم، مشورے سے کیا جائے گا، اور وہ مشورہ ان کے درمیان ہوگا۔ یہ ایک قانون دے دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ اسی لیے قرآن پاک کی جو آیت ہے بڑی مشہور، جو کوٹ بھی کی جاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کا آخری لفظ، 2-3 لفظ کھا لیے جاتے ہیں، وہ کوٹ نہیں کیے جاتے، جان بوجھ کے کوٹ نہیں کیے جاتے، کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ یہ منکم نہیں بولا جاتا، آپ جہاں کہیں پڑھیں گے، جو کوئی بھی مولوی آپ کو یہ آیت سنائے گا وہ یہی سنائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر، منکم نہیں بولتے، حتیٰ کہ منکم ہے میں ہی سارا راز پنہاں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اس اولو الامر کی جو تمہاری طرف سے ہو، منکم تمہاری طرف سے ہو، میننگ دیر بائی یور الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہو، تمہارے مشورے سے چنا گیا ہو، تم میں سے ہو، اس کی اطاعت واجب ہے۔ کسی ڈکٹیٹر کی، کوئی شخص جو تلوار کی زور پر حکمران بن جائے، اس کی اطاعت اس امت پہ واجب نہیں۔ یہ بڑا باریک نقطہ ہے، اور یہ قرآن ہے، اور ان لوگوں نے جان بوجھ کے اس کو چھپایا ہے، ترجمے بدلے ہیں کہ جہاں یہ حکم آیا امرہم شورا و بینہم، ان کی حکومت کا فیصلہ ان کے درمیان مشورے سے کیا جائے گا، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اس اولو الامر حکومت کے پہ بیٹھا ہوا ٹاپ کا شخص، حکمران، اولو سب سے اوپر، امر حکومت میں، جو منکم جو تم میں سے ہوگا، تمہاری طرف سے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ہو، ایک یہ ہے کہ تمہاری طرف سے ہو، دونوں ون اینڈ سیم تھیں۔ اب یہ قرآن کا ایک قانون تھا، اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا تھا کہ ان کی حکومت کا فیصلہ ان کے مشورے سے ہوگا، باہمی مشورے سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ بنا کر جاتے ہیں، کیوں کہ میرے رسول کبھی قرآن کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ آپ کا بہت سارا لٹریچر ایک دم سے سائڈ پہ ہو جائے گا۔ مجھے جب اس نقطے کی سمجھ آئی تھی تو میرا دل ٹھہر گیا تھا کہ میرے رسول قرآن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ قرآن واضح طور پر کہہ رہا تھا کہ ان کی حکومت کا فیصلہ ان کے مشورے سے کیا جائے گا، تو میرے نبی کیسے کسی کو خلیفہ بنا سکتے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو دو روایتیں دونوں شخصیات کے بارے میں کوٹ کی جاتی ہیں، دونوں کو ہی مس ریپریزنٹ کیا جاتا ہے۔ پہلی روایت غدیر خم والی، من کنت مولا فہذا علی مولا، بالکل صحیح روایت ہے، سچی 100% صحیح روایت ہے۔ اب کہتے ہیں جی مولا کا مطلب، یہ کہتے ہیں جو ہمارے والے ہیں، یہ کہتے ہیں مولا کا مطلب ہوتا ہے دوست، محبوب، دلی، یار، سجن۔ وہ کہتے ہیں اہل تشیع کہ مولا کا مطلب ہوتا ہے حکمران، ولی۔ دونوں کی تشریحات غلط ہیں، کیونکہ کہ مولا کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
اسی حدیث کے اس سے پہلے جملے میں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ مولا کیا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کیا میں مومنین پر ان کی جان، مال، اولاد سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یہ صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں مومنین پر ان کی جان، مال، اولاد، ماں باپ سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہم آپ رکھتے ہیں۔ فرمایا سن لو کہ پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی مولا وہ ہے جو آپ کے اوپر حق رکھے، جو حق آپ کی جان، مال، اولاد، ماں باپ سے زیادہ عزیز تر ہو۔ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا قرآن کی روح سے، قرآن میں بھی یہی آیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنی زبان مبارک سے یہی رتبہ، یہی مرتبہ مولا علی علیہ السلام کو عنایت فرمایا۔ ہم اسی وجہ سے علی کو، میں تو اس دن سے، جس دن سے مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی ہے، میں مولا علی کہہ کے مخاطب کرتا ہوں کہ میرے رسول کا حکم ہے کہ اگر میں انہیں مولا سمجھتا ہوں، میرے رسول میرے پہ حق رکھتے ہیں، میری مال سے، میری جان سے، میرے جو کچھ بھی مجھے ہے، میرے پاس ہے، اس سے زیادہ حق میرے رسول کا ہے، تو وہی حق مولا علی علیہ السلام کا ہے، کسی اور صحابی کو یہ حق نہیں ہے۔ اور اس کا حکومت کے ساتھ، امر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر مولا علی کے پاس کوئی واضح حکم موجود ہوتا تو مولا علی 25 سال سکون سے بیٹھے رہے ہیں۔ بڑی زیادتی کی ہے مولا علی نے پھر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول کا حکم شریعت ہے، رسول کا حکم دین ہے۔ اگر رسول کا حکم تھا کہ علی کو خلیفہ بنایا جائے میرے بعد، اور علی نے تلوار نہیں اٹھائی ابو بکر اور عمر کے خلاف اور ابو عبیدہ کے خلاف، تو ہمیں علی کا کردار پھر سمجھ نہیں آتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ علی کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا اور علی خاموش رہتے۔ اور اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو مسلح دے دیا گیا تھا، تو مسلح دینے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، تو اس میں بھی کسی قسم کے امر کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ابو بکر اس وقت عمر رسیدہ بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز تر بھی تھے، زہد و تقوی میں بھی سب سے آگے تھے۔ علی جوان تھے، زہد و تقوی میں بھی بہت آگے تھے، لیکن جوان تھے۔ ابو بکر عمر رسیدہ تھے۔ ابو بکر کو مسلح دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، لیکن اس کا حکومت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن کی نص موجود تھی کہ ان کی حکومت کا فیصلہ ان کے مشورے سے کیا جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو ایک فرق سمجھایا ہے، امر کا مطلب بتایا ہے، اور قرآن میں یہ بتایا ہے کہ مشورے سے کیا جائے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ، اس کی وضاحت دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو نامزد کیا، نہ علی کو نامزد کیا۔ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے پاس اس کا اختیار نہیں تھا، قرآن نے اس کا قانون دے دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قانون پر عمل کرنے کے پابند تھے، اور انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ اس سے آگے وہ مشورہ کیسے ہوا، اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ والسلام۔